بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقهم لها خاضعین۔ سورۃ الشعراء، اس سورت کو سورۃ الجامعہ بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس سورت میں انبیاء علیہم السلام کے حالات کو جمع کیا گیا ہے، اور یہ حالات انبیاء کا جامع سورت ہے۔ اس سے پہلے سورۃ الفرقان میں یہ مسئلہ بیان ہوا کہ ہر خیر اللہ کی طرف سے ہے اور برکتوں والا اللہ ہے، دنیاوی برکات اور اخروی برکات اور اوصاف حمیدہ کی برکت اللہ کی طرف سے ہے، اور اس پر سورۃ الفرقان میں عقلی دلائل ذکر کیے گئے تھے۔ عقلی دلائل سورۃ الفرقان میں ذکر کیے گئے تھے۔ اب سورۃ الشعراء میں اسی توحید کے مسئلے پر نقلی دلائل انبیاء علیہم السلام کے ذکر کیے جا رہے ہیں۔ یعنی پہلے سورہ فرقان میں کائنات کی مختلف چیزوں کو دلیل کے طور پر پیش کیا گیا، اور اب فرمایا جا رہا ہے کہ یہ توحید، یہ مسئلہ کہ ساری برکتیں، رحمتیں، قدرتیں اللہ کی ہیں، اس مسئلے کے لیے انبیاء علیہم السلام آئے اور ان سب نے یہ مسئلہ توحید پیش کیا۔ سورۃ الفرقان میں آپ نے پڑھا کہ رسالت کے مسئلے پر منکرین نے اعتراضات کیے۔ اس سورۃ الشعراء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، اور یہ اصل میں اس سورت کا بنیادی عنوان ہے کہ تسلیۃ للرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورۃ الشعراء کا مرکزی مضمون یہی ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کے ساتھ جو حالات پیش آ رہے ہیں، یہ حالات پچھلے انبیاء کے ساتھ بھی پیش آئے، انہوں نے بھی دعوت دی، انہوں نے بڑی تکلیفیں اٹھائی، نتیجہ یہ ہوا کہ جنہوں نے نہیں مانا وہ ہلاک ہو گئے۔ سورۃ فرقان میں عذاب آخرت کا تذکرہ تھا، اس سورت میں یہ مختلف انبیاء کی اقوام کی ہلاکت کے جو واقعات ہیں، یہ گویا دنیا کا وہ عذاب ہے جس کا ذکر سورۃ فرقان کے آخر میں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا، تم نے جھٹلایا تو ابھی جھٹلانے کی جو جزا ہے وہ لازم ہوگی، اور اس کے نمونے اب اس صورت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ فرعون ہے، قوم ابراہیم ہے، قوم ہود اور قوم صالح ہے، اور ایسے ہی قوم شعیب ہے، اور کئی واقعات۔ سورۃ فرقان میں گویا اوصاف المومنین ذکر کیے گئے، مومنین کے اوصاف۔ سورۃ شعراء میں ایمان والوں کے لیے نجات کا تذکرہ اور بیان ہے۔ تو یہ جو واقعات اس سورت میں ذکر ہو رہے ہیں، ان واقعات میں ایمان والوں کے لیے نجات، کافروں کے لیے عذاب،
مومنین کے اوصاف کے بعد ان کے لیے نجات اور مسئلہ توحید اور رسالت کے انکار کا انجام، اسی مقصد کے لیے ان واقعات کو پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ جو صورت ہے آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 9 تک، یہ اس صورت کا ایک مقدمہ سمجھ لیں، ایک ابتدائیہ ہے، جس میں اول تو تسلی دی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کے رسول، یہ لوگ ایمان نہیں لاتے اور آپ غمگین ہوتے ہیں تو آپ ان کے پیچھے کیا اپنی جان دے دیں گے؟ اے نبی اتنا غم نہ کھا، جبر اور زور کی بات نہیں ہے، جو خوشی سے چاہیں گے ایمان لے آئیں گے۔ مگر ان لوگوں کا رویہ اعراض کا ہے، تکذیب کا ہے، استہزاء کا ہے۔ چنانچہ یہ نہ اللہ کی آیات کو مانتے ہیں، نہ کائنات میں پھیلی ہوئی آیتوں کو مانتے ہیں، بس اس کا علاج وہ عذاب ہی ہے۔ یہ ایک مقدمہ ہے جو اس صورت کی ابتدا میں ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 10 سے لے کر آیت نمبر 191 تک 7 انبیاء علیہم السلام کے واقعات ذکر کیے گئے ہیں تفصیل سے، جن میں سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے ذکر کیا جائے گا، پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا جائے گا، پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام کا، پھر نمبر 4 ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا، پھر نمبر 5 صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا، پھر نمبر 6 قوم لوط کا، اور نمبر 7 اصحاب الایکہ قوم شعیب کا۔ 7 اقوام مکذبہ کا بیان ہوگا آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 191 تک۔ مقصد ان واقعات میں کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ اللہ اپنے دوستوں کو نجات دیتا ہے اور اپنے دشمنوں کو ہلاک کرتا ہے۔ اور اے نبی آپ تسلی رکھیں، یہ دعوت اور اس کا تسلسل پچھلے انبیاء علیہم السلام سے چلا آ رہا ہے۔ آیت نمبر 192 سے آیت اس صورت کے آخر تک پھر کتاب اللہ کی صداقت، قرآن مجید اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور سچائی کو ان کے صفات حمیدہ کے ذریعے سے بیان کیا گیا، اور ایک داعی دین کے لیے کچھ آداب ذکر کیے گئے ہیں۔ مومنین کا رویہ اور شیاطین کا رویہ آخر صورت میں ذکر کیا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ یہ اللہ کا کلام، یہ اللہ کا رسول، یہ نہ شعر و شاعر اور کہانت اور کاہن نہیں ہے۔ تو یہ سورت کا گویا ایک خاتمہ ہے۔ یوں یہ سورت 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ تو میں پھر تکرار سے بتاؤں کہ اس سورت کا جو مرکزی دعویٰ ہے، جس مضمون کو لے کر اس پورے سورت میں ان واقعات کا تفصیلی ذکر ہے، اس کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے اور ایک داعی دین کے لیے تسلی ہے۔ اس تسلی کی بنیاد یہ کہ اے نبی آپ کی کتاب سچی ہے، اے نبی مخالفین ہلاک ہوں گے، اے نبی ایمان والوں کو نجات ملے گی، اور شرک کی تردید جا بجا کی جا رہی ہے۔ یہ اس صورت کا خلاصہ ہے۔ طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین۔ طاسیم میم، ان حروف کا قطعی اور یقینی علم اللہ کے پاس ہے، اور یہ حروف المقطعات میں سے ہے، جیسے کہ باقی صورتوں کے شروع میں اس پر بحث ہو چکی ہے۔ احتمالی طور پر بعض مفسرین
فرماتے ہیں کہ یا تو یہ حروف مقطعات اور یہ طا سین میم اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ہے۔ طا سے مراد ذی طول طاقت والا ہے اللہ، سین سلامتی والا ہے، سلام ہے، میم مجید مالک، تو ان صفات کا صورت کے مضمون سے تعلق ہے۔ وہ طاقت والا ہے جس کو چاہے پکڑ لے، مگر وہ سلامتی والا بھی ہے جس کو چاہے بچا دے، اور وہ مجید اور مجد والا بھی ہے کہ مہلت بھی دیتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ طا سین میم یہ جگہوں کے نام کی طرف اشارہ ہے، یعنی طا سے طور اور سین اشارہ ہے بیت المقدس یا پھر اسکندریہ، اور میم مکہ، تو مقامات الانبیاء کی طرف اشارہ ہے۔ یا طا شجر طوبہ ہے تو سین سدرۃ المنتہا ہے، تو میم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جعفر صادق سے یہ مروی ہے کہ یہ مقامات مقدسہ مراد ہے۔ سورت کا نام ہے، قرآن کا نام ہے، یہ اللہ کے نام ہے، یہ احتمالی قسم کی باتیں اور توجیحات ہیں۔ بہرحال اتنا تو یقینی ہے کہ یہ محمل اور بیکار اور عبث نہیں ہے، اس کا کوئی نہ کوئی معنی ہے، اور یہ بھی کہ ان الفاظ و حروف کا سورت کے مضمون سے کوئی نہ کوئی تعلق ہے اور حکمت پر مبنی کلمات ہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں کتاب واضح کی، یہ مضامین واضح کتاب کی آیتیں ہیں۔ مبین قرآن مجید کی صفت میں کہ یہ کتاب واضح ہے، اس کے دو مطلب ہوتے ہیں۔ ایک معنی ہوتا ہے کہ کتاب واضح ہے، اور دوسرا مطلب ہے کہ احکام کو واضح کرنے والا، یعنی واضح ہے یا موضح ہے، بین ہے یا مبین ہے، بیان ہے اور مبین ہے۔ یہ کتاب خود بھی واضح ہے، یہ کتاب خود بھی روشن ہے، اور یہ کتاب وضاحت کرنے والی بھی ہے۔ قصص و امثال اور احکام اور مسائل اعتقادیہ فرعیہ کو یہ وضاحت بھی کرتی ہے۔ اس مبین کی صفت میں ایک بہت اہم بیان پوشیدہ ہے، وہ یہ کہ اللہ کی اس کتاب کے پڑھنے والے چاہے اس کتاب کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، وہ مانیں یا نہ مانیں، مگر اس کتاب کے پڑھنے میں وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ کتاب کا مدعا کیا ہے۔ یہ کتاب واضح ہے، اس کا مدعا واضح ہے، یہ جس چیز کا مطالبہ یہ کتاب کرتی ہے وہ واضح ہے کہ تم توحید کا راستہ اختیار کرو، رسولوں کی اطاعت کرو، اور توحید و رسالت کو ماننے میں تمہارے لیے انعام و اکرام ہے، اور اس کی مخالفت اور انکار میں تمہارے لیے سزا اور عذاب ہے۔ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، کتاب کا مطالبہ کیا ہے، مدعا کیا ہے، اس اعتبار سے یہ کتاب واضح ہے۔ اسی طرح یہ کتاب واضح ہے کا یہ معنی ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے والے جب اس کتاب کے لہجے اور بیان اور طرز کلام اور اس کی فصاحت اور بلاغت کو دیکھتے ہیں، اور اس کتاب کے مضامین کو دیکھتے ہیں، اور اس کے انداز بیان میں غور کرتے ہیں، تو ان پر یہ بات بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے
کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے منزل کتاب ہے اور یہ تنزیل ہے، یہ کسی کی تصنیف نہیں ہے۔ کتاب کے بیان سے ہی اس کتاب کا کتاب الہی ہونا واضح ہے۔ تو تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں اس کتاب کی جس کتاب کا مدعا واضح ہے، یہ آیتیں ہیں اس کتاب کی جس کتاب کا کتاب الہی ہونا واضح ہے۔ المبین واضح ہے کا یہ مطلب ہے۔ لہذا منکرین اگر مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے سامنے کوئی معجزہ لے آؤ، کوئی دلیل پیش کر دو، منکرین اگر کہتے ہیں کہ یہ تو شعر ہے، یہ تو کہانت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس المبین کے لفظ میں اس کا جواب دے دیا کہ اس کتاب کے بیان سے واضح ہے کہ یہ نہ شعر ہے نہ کہانت ہے، اور اس کتاب کے بیان کے بعد تمہیں کسی معجزے کی طلب کی ضرورت نہیں ہے، یہ مبین ہے اور واضح کتاب ہے۔ اس کی تطبیق کریں گے نا محکمات اور متشابہات سے۔ محکمات اور متشابہات تو ایک الگ بحث ہے، لیکن المبین میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کتاب، اس کا طرز کلام مقطعات کے ذریعے سے بھی اور محکمات کے ذریعے سے بھی یہ واضح ہے کہ یہ من جانب اللہ ہے، مقطعات سے بھی یہ واضح ہو رہا ہے کہ یہ من جانب اللہ ہے، ورنہ تم اس کا معنی جانتے۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، یہ اب تسلی کا ایک عنوان ہے۔ قرآن مجید میں جا بجا کئی مقامات پر اس طرح کا مضمون ہے۔ لعلک باخع نفسک، شاید کہ آپ ہلاک کرنے والے ہیں اپنی جان کو، الا یکونوا مؤمنین، اس وجہ سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لانے والے۔ باخع، بخع، بخع کا مطلب ہوتا ہے گردن کے اندر ایک رگ ہے جس کو کہتے ہیں بخاع، وہ بخاع کے کاٹنے کو بخع کہتے ہیں۔ مقصد قتل کرنا، ذبح کرنا اور ہلاک ہو جانا۔ مبالغے کے انداز میں کہا کہ اے نبی، آپ کی نصیحت اور خیرخواہی اور ہمدردی اور امت کے لیے فکر اور اصلاح کی کوشش، اس کے مقابلے میں ان لوگوں کی ضد اور ہٹ درمی، یہ دیکھ کر آپ کی کیفیت ایسی ہو رہی ہے گویا کہ آپ ان کے پیچھے خود اپنی جان کو مار دیں گے۔ تو تسلی ہے کہ یعنی آپ حد سے زیادہ اعتدال سے بڑھ کر فکر مند نہ ہو، آپ کا کام تو اس دین کو، اس دعوت کو للہیت و خیرخواہی کے ساتھ پہنچانا ہے جو آپ نے پہنچا دیا۔ اب کیا اپنی جان کو مار دیں گے؟ محاورے کے انداز میں بتایا گیا کہ یعنی آپ فکر مند نہ رہیں، فکر نہ کریں، بس آپ کے ذمے اپنی یہ کوشش ہے وہ آپ نے کر لی۔ سورہ کہف میں بھی اسی طرح کا عنوان ہے، فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، دوسری صورتوں میں بھی ہے۔ یہ جو لعل کا لفظ ہے، وَلَعَلَّ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَوْضِعِ لِإِشْفَاقِ الْمُتَكَلِّمِ، تفسیر روح المعانی، اس قسم کے مقامات میں یہ لعل متکلم کی شفقت کی طرف اشارہ ہے۔ یہ استفہام انکاری کا انداز ہے، کیا آپ اپنی جان دے دیں گے؟ یعنی مت دیں، اتنی فکر نہ کریں۔ إِن نَّشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ، اگر ہم چاہیں
تو نازل کر دیں گے ان پر آسمان سے ایک ایسی نشانی، ایسی بڑی نشانی، فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ کہ ہو جائیں گے ان کی گردنیں لہا اس نشانی کے آگے خاضعین، پست اور جھکی ہوئی نیچی۔ اللہ کو ان سے جبرن ایمان مطلوب نہیں ہے، ورنہ اللہ چاہے تو ان کے سامنے ایسی نشانی لے آئے کہ یہ لوگ انکار ہی نہ کر سکیں اور ان کی گردنیں ہی جھک جائیں، ان کا اختیار ہی سلب ہو جائیں، مگر یہ تو دارالامتحان ہے۔ وَلَكِنْ لَا نَفْعَلُ ذَلِكَ لِأَنَّا لَا نُرِيدُ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا الْإِيمَانَ الْإِخْتِيَارِي، تفسیر ابن کثیر۔ ہم چاہیں تو ایسی نشانی لے آئیں کہ یہ آگے قبول کرنے میں مجبور ہو جائے، مگر ہم مجبور ہونا ہمارا ارادہ نہیں ہے، ہم نہیں چاہتے کہ جبراً ایمان لے آئیں۔ فرشتے ہیں، اللہ کی مخلوق ہے، سب اللہ کی تابع ہیں، اللہ کو تو منظور یہ ہے کہ طرح طرح کی کائنات کی آیات اور اللہ کی منزل آیتوں کو دیکھ کر، سن کر، فکر کر کے، غور و فکر کر کے وہ اللہ پر ایمان بالغیب لے آئیں، اور یہی مخلوق کا امتحان ہے۔ تو وَلَٰكِن لِنَبْلُوَهُمْ، ہم تو ان کو آزمانا چاہتے ہیں۔ خاضعین کا لفظ جو ہے یہ یہاں پر مذکر ہے، فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ میں اعناق مؤنث ہے، یوں نہیں فرمایا کہ فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعَةً۔ تو مفسرین نے اس پر بحث کی ہے باعتبار گرامر کے۔ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ خاضعین یہاں مذکر، اعناقہم میں جو ہم ہے، جو مضاف الیہ ہے، اس مضاف الیہ کی وجہ سے اس کا لحاظ کر کے یہ خاضعین مذکر ہے، اور عربیت میں اس کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ اعناق کا لفظ گردن کے معنی میں تو واضح ہے، البتہ لغت میں یہ جماعتوں اور رؤساء اور کبراء کے معنی میں بھی ہے۔ ہم ایسی نشانی لے آئیں گے کہ ان کی گردنیں، یعنی ان کی جماعتیں اور ان کے سرداران بھی جھک جائیں گے، مگر ہمیں جبراً ایمان مطلوب ان سے نہیں ہے۔ قرآن مجید میں سورہ یونس میں ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ اسی طرح سورہ ہود میں ہے آیت 119 میں وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اللہ چاہتے تو سب لوگ ایک ہی جماعت ہو جاتے ہیں اور سب ماننے والے ہو جاتے ہیں۔ اللہ جبر بھی کر سکتا ہے۔ یہ اصل میں افعال ناقصہ میں سے ہے، جیسے کانا، صارا، ظلا۔ ظلا کا مطلب ہوتا ہے دن کی روشنی میں ہونا، تو یہ لفظ جو ہے یہ افعال ناقصہ میں سے ہے، جس کے لیے ایک اسم اور ایک خبر ہونی چاہیے۔ جو 17 افعال ناقصہ ہے، کانا، صارا، ظلا، باتا، اصبح، امسا، اس میں یہ ظلا بھی ہے۔ تو یہ اصل میں ہونے کے معنی میں، ظلا ہونے کے معنی میں۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ۔ نہیں آتی ان کے پاس رحمان کی طرف سے کوئی نصیحت، محدث نئی تازی نصیحت، جس کا آنا حادث، محدث الاتیان۔ سورہ انبیاء کی دوسری آیت میں بھی اسی طرح کا لفظ ہے، اِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ، مگر یہ لوگ اس سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ تسلی ہے
کہ آپ اپنی جان مت دیں. پھر فرمایا کہ اس لیے کہ جبراً ایمان مطلوب نہیں ہے, اللہ قادر ہے مگر اللہ امتحان لینا چاہتا ہے. پھر فرمایا کہ لوگوں کا تو رویہ یہ ہے کہ جب ان کے پاس سمجھانے کے لیے کوئی نصیحت آتی ہے جو رحمان کی رحمت اور شفقت ہے, اور بار بار نئے نئے انداز میں ان کو سمجھایا جا رہا ہوتا ہے, مگر وہ اپنے اختیار سے اعراض کرتے ہیں. معرضین. فقد كذبوا فسياتيهم انباء ما كانوا به يستهزئون. پس جب انہوں نے جھٹلایا, تکذیب کی, فسیاتیہم پس ان قریب ان کے پاس آئے گی انباء خبریں اور نتیجے, ما کانوا بھی یستہزئون اس کی جس کے ساتھ وہ استہزاء کرتے تھے. اعراض کے بعد ایک درجہ ہوتا ہے تکذیب کا, اور تکذیب کے بعد اس سے بڑھ کر درجہ ہوتا ہے استہزاء کا. تفسیر نیشاپوری میں ہے کہ یہ معرضین کذبوا یستہزئون, یہ ھذا الترتیب فی غایت الحسن, یہ حسن والی ترتیب ہے کہ وہ نصیحت سے اعراض کرتے ہیں, اور اعراض کرتے کرتے اس کو جھٹلا دیتے ہیں, اور جھٹلاتے اس کا مذاق اڑاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے علاج یہ نہیں ہے کہ ان کے سامنے کوئی نشانی پیش کی جائے اور زبردستی ان کو مومن بنایا جائے, بلکہ ان کا علاج یہ ہے کہ ان کے پاس اب اس کا انجام بد آ جائے اور ان کو اس نہ ماننے کا انجام بد دکھایا جائے. تو فسیاتیہم انباء, انباء سے مراد ہے عقوبات عاجلہ اور اخبار اور نتیجے, انجام. تو عنقریب اب ان کے پاس ان کے اس تکذیب و استہزاء کا انجام آئے گا. چونکہ انجام یا تو یہ کہ دنیا میں عذاب یا پھر آخرت میں عذاب, اور دنیا میں عذاب کی بھی مختلف شکلیں ہیں, جیسے کہ یہ اقوام مکذبہ کا ذکر آئے گا. یا تو کوئی زلزلہ ہو, یا آپس میں ہی لڑا لیں, یا اوپر سے کوئی پتھر برسا دیں. عذاب کی کئی شکلیں ہیں. تو انباء ما کانوا به یستہزئون, کسی نہ کسی شکل میں ان کی استہزاء کا بدلہ اللہ ان کو دے گا. اولم يروا الى الارض كم انبتنا فيها من كل زوج کریم. آیا اور کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا زمین میں, نہیں دیکھا زمین کی طرف, کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم, کہ کس قدر اور کتنی کثیر مقدار میں ہم نے اگایا اس زمین میں من کل زوج کریم, ہر قسم کی عمدہ نباتات. زوج جوڑے, تو نباتات میں بھی جوڑے ہیں, یا زوج اقسام اور انواع کے معنی میں بھی ہے. اور کریم کا مطلب ہوتا ہے عمدہ اور مفید, منفعت رساں اور شرافت اور حسن والا. اللہ تعالیٰ کی طرف جب کریم کی نسبت ہوتی ہے تو اللہ محسن ہے, احسان کرتا ہے. مخلوق کی طرف نسبت ہوتی ہے تو ان کی شرافت اور حسن اور نفع مراد ہے. تو پہلے فرمایا کہ جب ان کے پاس کوئی نصیحت آتی ہے تو یہ لوگ اعراض اور تکذیب اور استہزاء کرتے ہیں. اور اب فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منزل ذکر اور نصیحت کے علاوہ کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیوں کو بھی یہ جب دیکھتے ہیں تو اس سے عبرت نہیں لیتے. تفسیر المعانی میں ربط بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ بیان لإعراضهم عن الآیات التکوینیہ بعد اعراضهم عن الآیات التنزیلیہ.
آیات تنزیلیہ سے بھی انکار کرتے ہیں اور آیات تکوینیہ سے بھی انکار کرتے ہیں۔ نشانیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل بھی ہو رہی ہے نصیحت کی صورت میں، اور نشانیاں کائنات میں پھیلی ہوئی بھی ہیں۔ بطور مثال قریب کی اس زمین کے نباتات پر ہی غور کر لو کہ کس طرح مٹی، ہواؤں اور شعاؤں کو اللہ تعالیٰ نے کام میں لگا کر اتنی کثیر تعداد میں زمین میں تمہارے لیے یہ قسم قسم کے پودے اور پھل اور پھول اگائے، اور اس کے مختلف انواع اور اجناس اور اس کی قسم قسم کی صفات۔ کیا اس سے تم اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ کی توحید کو نہیں سمجھ سکتے ہو؟ تب پھر اور کس قسم کی نشانیاں طلب کرتے ہو؟ کتاب واضح نشانیاں ہیں، نصیحتوں کا نزول نشانیاں ہیں، پھر کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیاں ہیں۔ یہ اولم یرو الی الارض میں صرف زمین کا جو ذکر ہے، یہ بطور مثال اور بطور نمونہ کہ ان قریب دیکھی جانے والی مشہور اور کثیر تعداد کی نشانیوں کو پر یہ لوگ غور نہیں کرتے۔ پھر یہ اولم میں واو جو ہے، یہ اصل میں اس کو کہتے ہیں ایجاز، یعنی جملہ مختصر کر دیا۔ اصل میں یوں ہے کہ الم یرو الی السماء ولم یرو الی الارض، آیا اور نہیں دیکھتے۔ آیا اور کا مطلب یہ کہ آیا نہیں دیکھتے آسمان کی طرف اور نہیں دیکھتے زمین کی طرف، تو ایک جانب ذکر ہو جاتا ہے، دوسرا جانب حذف ہو جاتا ہے، جس کو اکتفا کہا جاتا ہے۔ ان فی ذالک لآیا، بے شک اس میں البتہ بہت بڑی نشانی ہے، اس ذکر میں اور اس انبات اور نباتات میں، دونوں میں بہت بڑی نشانی ہے اللہ کی توحید اور قدرت کی۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور نہیں ہے اکثر ان میں سے ایمان لانے والے، نہیں تھے ان میں اکثر ایمان لانے والے اللہ کے علم میں۔ تو اکثر تو مومن نہیں ہوتے، زمین میں اکثریت مومن نہیں ہوتی۔ ہاں بعض نیک بخت ہیں جن کو اللہ نے ایمان کی توفیق عطا فرمائی۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا رب البتہ وہ غالب ہے، رحم والا ہے۔ یہ جملہ اس صورت میں 8 دفعہ ہے، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اس مقدمے میں بھی، اور آگے 7 واقعات انبیاء ذکر ہوں گے، اور ہر واقعے کے آخر میں گویا یہ اس صورت کا مرکزی جملہ ہے۔ صورت کا عنوان یہ ہے کہ نبی تسلی رکھیں، اللہ تعالیٰ ہر قسم کی نشانیاں لانے پر قادر ہے، اور ان کو اقوام مکذبہ کی ہلاکت پر قادر ہے، مگر اللہ چونکہ رحم والا بھی ہے تو مہلت دے رہا ہے۔ چونکہ رحم والا ہے چنانچہ آیات کو نازل بھی کر رہا ہے، اور مشاہدات میں طرح طرح کی نشانیاں دکھا بھی رہا ہے، تو ڈھیل اس کی رحم ہے، اور یہ عزیز اس کی قدرت کامل ہے۔ اور پھر یہ کہ العزیز، اللہ اپنے دشمنوں کے ہلاک کرنے پر غالب اور قادر ہے، اور اپنے دوستوں کو اور اپنے اولیاء کو نجات دینے میں مہربان ہے۔ تو عزیز ہے دشمنوں پر، اور رحیم ہے اولیاء پر، دوستوں پر۔ تو سورت کا عنوان ہی یہ ہے کہ اہلاک المنکرین والمشرکین وانجاء المومنین۔ تو یہ جو عزیز کے ساتھ رحیم ہے، اور یہ اصل میں جواب شبہ بھی ہے کہ فوری عذاب کیوں نہیں آ جاتا، یکدم سے ان کو پکڑ کیوں نہیں لیا جاتا، اس لیے کہ عزیز کے ساتھ ساتھ رحیم بھی ہے۔ جب وہ نہیں مانتے تو یکدم پکڑ لیں، نہیں، رحیم ہے۔ اور ان کے فرمائشی معجزات جو نہیں آتے، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اللہ اس کے لانے پہ قادر نہیں ہے، اس کی وجہ یہ کہ یہ دارالامتحان ہے، اور اس کی وجہ یہ کہ اللہ چاہتا ہے کہ یہ لوگ غور و فکر کر کے سمجھیں۔ تو ان ابتدائی آیات میں کتاب اللہ کی
کا ظاہر و باہر ہونا، اور پھر نبی کے لیے تسلی، اور فرمایا کہ ایمان کوئی جبری چیز نہیں ہے، اور منکرین کا اعراض ظاہری آیات سے بھی اور کائنات کی آیات سے بھی، اور عزیز الرحیم کے اس جملے پر اس پہلے حصے کا یہ اختتام ہے۔ یہاں تک اس صورت کا یہ مقدمہ ہے، آگے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے شروع ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا